میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور مسجد محمدیہ کے باشعور نمازیوں، ارباب علم و دانش اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر احسان فرمایا کہ جس رب نے ہمیں ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی اور مسلمان بنایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر دوسرا جو عظیم فضل فرمایا وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بحیثیت ایمان والا اسلام کے ساتھ اس جو ہے دنیا میں بحیثیت امتی ہونے کا شرف پایا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، جہاں بہت ساری نعمتیں ہمیں ملی کہ جس کا انسان شکر نہیں کر سکتا۔ انسان سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اگر اپنے پورے جسم کا محاسبہ کرے، اس کو دیکھے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں جس کا سوال ہم میں سے کسی نے نہیں کیا، کسی نے اس کے اوپر جو ہے سوال نہیں کیا، بنانے والے نے اجرت نہیں لی، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہمیں ملی ہیں۔ اور اس کے بعد ایمان کی نعمت دے کر اللہ نے ہمیں جو اعزاز دیا ہے وہ کائنات کے اندر ہم سے زیادہ کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا ہے۔ محرم الحرام کا آغاز ہے اور آج محرم الحرام کی تیسری یا چوتھی تاریخ ہے، سال کی ابتدا ہوئی ہے، لیکن جہاں غیر ایمان والے ہر ایک جو ہے عمل کے پیچھے جو ہے اپنی رسومات کو لاتے ہیں، وہ جب نیا سال آتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جو پٹاخے پھوڑتے ہیں، رنگرلیاں مچاتے ہیں، وہ جو ہے محفلیں لگاتے ہیں، لیکن اسلام نے جب ہمیں نئے سال کی ابتدا کا بتایا، جب تعارف کروایا، جب یہ نیا سال ہمیں ملا تو ہمارے اس کے پس منظر کے بیچ عیاشی نہیں ہے، شیطانیت نہیں ہے، خرافات نہیں ہے، شراب و شباب کی جو ہے محفلیں نہیں ہیں، رات بھر گانے بجانا، پٹاخے پھوڑنا یا اس طرح کی جو ہے رسومات جو غیر ایمان والے کرتے آئے، جو ہے نئے سال کی جو ہے مبارکیں دی، ہر ایک وہ عمل کیا جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا۔ اسلام نے ہمیں اس کا تصور بھی نہیں دیا، دور دور تک اس کا تصور اس کے بیچ نہیں ہے۔ جب ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہونے لگا اور 27 تاریخ کو وزیر نبی مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے مجوسی آتا ہے اور وہ دو دھاری خنجر سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر جب حملہ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے بیچ وہ مراد وہ حضور کی دعاؤں میں مانگا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب زخمی ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو سمجھیں۔ وجہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، وجہ حسد تھا، وجہ بغض تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فروز نامی اس مجوسی سے کہا کہ تو چکی بنانے میں بڑا ماہر ہے، تو بڑی اچھی چکی بناتا ہے،
مجھے بھی بنا کر دے. تو دھمکی میں اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ ساری دنیا یاد رکھے گی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے, وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اس بات کے پس منظر میں, اس بات کے کرنے میں, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے شخص نے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے. تو صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو مشورہ دیا کہ آپ اس کو قید کر لیں, اس کو پکڑ لیتے ہیں, اس کو جو ہے جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصفانہ مزاج رکھا, ایسا منصفانہ مزاج کہ سننے والے, پڑھنے والے اور تاریخ آج تک اس بات سے عاجز ہے کہ ایسے لوگ بھی آئے, علماء آئے, مدارس بنے, دیندار آئے, متقی پرہیزگار آئے, لیکن تاریخ ایسے رجال سے عاجز ہے جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو تلمذ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 1,24,000 صحابہ کو جو پروان چڑھایا تھا, کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا جب تک جو ہے جرم مرتکب نہ ہو جائے, جب تک جو ہے مجرم نے جرم نہیں کیا ہو. کوئی دنیا کی ایسی قانون نہیں ہے, کوئی ایسی عدالت نہیں ہے کہ جرم کرنے سے پہلے سزا دی جائے. اور یہ بات کون کر رہا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دریا کے کنارے پر پیاسا کتا مر جاتا ہے تو خطاب کے بیٹے تجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. خطاب کے بیٹے تجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, جواب دینا ہے. آج جیسے سیاستدان نہیں, آج جیسے حکمران نہیں کہ جو حکمران تخت پر آیا تو رعایا کا پتہ نہیں ہے. مدینہ منورہ میں نکلتے ہیں, ایسا قد تھا, ایسی بہادری تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار یہ بات کہی کہ آسمان پر حضرت اللہ جل شانہ کے 2 وزیر ہیں, جبرائیل اور میکائیل, اور دنیا کے اندر میرے 2 وزیر ہیں, ابو بکر اور عمر. اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, یہ نئے سال کی ابتدا ہے کہ 27 ذی الحجہ کو خنجر لگتا ہے, 28 اور 29 گزرتی ہے, پہلی محرم الحرام کو اس دنیا سے جانشین رسول اور جو ہے شہید محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور یہ پیغام آتا ہے کہ ہم نے خون بہا کر, دین کے لیے قربانی دے کر, اپنے خون سے جو ہے, اپنے خون سے اس مٹی کو, اس دین کو سینچا ہے, اور ہم نے اس سال کی ابتدا کی ہے. اور اس سال میں ابھی نہیں کہ اسی سال کے بیچ اسی سال کے ابتدا میں صرف ایک ہی شخص کی شہادت ہے, بلکہ ہفتہ گزرتا ہے. تو اسی سال کی ابتدا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا جاتا ہے. 2 سال کے بچے, 2 سال کے بچوں کی گردنیں نیزوں پر چڑھے ہوئے ہیں, اور جو ہے سب طرف سے محاصرات تنگ ہیں, دشمن للکار رہا ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ خاندان رسول اور یہ جو کربلا کے اندر 72 گئے یہ ٹوٹ جائیں گے. لیکن کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ راہ حق پر چلنے والے ڈٹے رہتے ہیں, کمزور نہیں ہوتے. ہاں اس پر تکلیفیں ضرور ہوتی ہیں, لیکن ذبح ہو گئے تو پتہ یہ چلا کہ سال کی ابتدا میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب نے قربانی دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کیسر و کسریٰ کو فتح کیا, تاریخ ان جو ہے ایسی شخصیات, ایسے حقائق سے عاجز ہے کہ جب کسریٰ کے محل کو
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا تو کوئی وہ عام محل نہیں تھا، کوئی عام جو ہے ایسا محل نہیں تھا کہ جس طرح آپ آج کی یہ سرائے مغلوں کے بنے ہوئے دیکھتے ہیں، بنجر اور ویران جس کے بیچ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کسریٰ کے محل کو فتح کیا تو کسریٰ کے محل کے اوپر جو گنبد بنے ہوئے تھے سونے کے، ان کی 1000 عدد تھے، 1000 عدد، 40,000 سے زائد اس محل کے اندر جو ہے چاندی کی میخیں گاڑی ہوئی تھیں۔ کسریٰ کو فتح کیا، جہاں بادشاہتوں کے محلات کے سونے مدینہ منورہ میں لا کر رکھے، اور جب قدر حالات ٹھیک ہوئے، میرے ایمانی بھائیوں، ہم اس بات کو سمجھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے پاس ہے کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ 5 فٹ 6 انچ کا بدن، یہ 4 فٹ کا بدن، نہ پیسہ ہے نہ مال ہے، چند روپے ہیں، آج ہیں کل نہیں ہیں، اور ہم جو ہے خدا کی خدائی کو للکارنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم ہی ہیں، ہمارے نیچے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ہماری تکبر، ہماری آنا، ہماری ایگو آسمان کو چھوتی ہے، لیکن ہماری حقیقت ہے، قرآن کریم نے جو میری آپ کی اور کائنات میں بسنے والے ہر انسان کا جو تعارف کروایا ہے وہ اس الفاظ سے کروایا، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ یہ چلنے والا انسان، یہ جو ہے اپنے معیار کے اوپر، اپنے قد کے اوپر، اپنے لباس کے اوپر، اپنے عہدے کے اوپر، اپنی ڈگری کے اوپر یہ جو ہے یہ مان کرتا ہے، یہ تکبر کے ساتھ سینہ چوڑا کرتا ہے، اس کو ذرا کوئی پوچھنے والا ہو، اس کو کوئی بتانے والا ہو، حل اتی علی الانسان، کیا میں بتاؤں اے انسان، اے مولوی صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب، وزیر و مشیر صاحب، ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کا کیا جو ہے مقام ہے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اللہ نے تجھے ایسی چیز سے پیدا کیا ہے جس کا تذکرہ دنیا میں نہیں ہم کرتے، چند لوگ بیٹھ کر اس کو ڈسکس نہیں کرتے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، مخلوق پانی سے بنایا، اور پھر فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے آپ کو سننے والا دیکھنے والا بنایا ہے۔ تیرا اپنا تو کچھ ہے نہیں، تیرے پاس تو جو ہے تیری نہ اولاد تیرے کام کی ہے، نہ مال ہے، نہ پیسہ ہے، نہ اولاد ہے، نہ یہ گھر ہے۔ آپ سب لوگ ہم سے عمر میں بڑے ہیں، تجربے میں بڑے ہیں، آپ اس بات کو دیکھتے ہیں، گھر سے جنازے نکلتے ہیں، اور رات کو جب جو ہے ہمارے جو معاشرے کی رسم کے تحت ہم رات کو بیٹھنے جاتے ہیں، کسی کو یہ خبر، کسی کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ اس گھر سے ہماری طرح کا انسان چلا گیا۔ وہاں تو جو ہے تذکرے ہوتے ہیں، وہاں جو ہے باتیں کی جاتی ہیں، وہاں جو ہے دنیا کے مسائل جو ہے ڈسکس کیے جاتے ہیں، وہاں تو آخرت کی فکر کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے کا دل مر گیا ہے، اس کے بیچ تو ایک رمق زندہ نہیں ہے کہ جس کے سامنے جنازہ اٹھا اور اس کے دل کو جو ہے رائی کے دانے کے برابر احساس نہیں ہوا۔ یہ ہماری حقیقت ہے اور اس سے کوئی آشنا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند لوگوں نے مشورہ دیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کسریٰ کو فتح کیا ہے، انہوں نے جو ہے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ اس رعایا کے بیچ صدقے زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، نیاز اور مانگنے والا کوئی نہیں۔ کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے تھے اور دیکھا کسی ہندو کو، غیر مسلم کو، کہ راستے میں چلتے ہوئے بھیک مانگ رہا ہے۔ انصاف، جوڈیشری اس کو کتنا مضبوط کیا، بھیک مانگ رہا ہے، پوچھا کیوں مانگ رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو ہے سلطنت کے بیچ، حکومت کے بیچ بھیک مانگنا جرم ہے۔ کہا جب تک جوان تھا، کماتا تھا، حکومت کو پیسے دیتا تھا، جو ہم جو ہے ٹیکس کہتے ہیں، ٹیکس دیتا تھا، آج بوڑھا ہو گیا ہوں، کما نہیں سکتا ہوں، اس لیے ٹیکس بھی دینا ہے اور جو ہے گھر کی روٹی روزی اور چولہا بھی چلانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، آج کے بعد 60-70 سال کے اوپر ہونے والے بزرگ کو حکومت یہاں سے پینشن بھی دے گی اور ان کا ٹیکس بھی معاف کیا جائے گا۔
یہ ہیں خطاب کے بیٹے. ایسے تھوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فی الجنہ. میں نے ایک محل دیکھا جو ہے ہوا میں لٹک رہا تھا. میں نے پوچھا کس کا ہے؟ فرمایا آپ کے قریشی بھائی کا, اور بتلایا گیا عمر بن خطاب کا. ہیں کون؟ یہ سب چیزیں جب ان کے پاس آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ جو ہے آپ کے پاس وفود آتے ہیں باہر کے ممالک کے, آپ کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, آپ نے جو کرتا پہنا اس کے اندر 14 پابند لگے ہوئے ہیں, 14 پابند لگے ہوئے ہیں, تاکیاں لگی ہوئی ہیں. آپ تھوڑے سے خدام اپنے رکھ لیں, آپ کا جو ہے تھوڑا سا اپنے گھر کا جو ہے ماحول اپنا ٹھیک کر لیں. لوگ آتے ہیں, ملنے کے لیے آتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا نہیں ہے, عمر بن خطاب اس بات کو نہیں مانے گا. کہا بات کون کرے؟ کہا عمر بن خطاب کی بیٹی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے, ان کو آتے دیکھا اور اٹھ کے بیٹھے. کہا ہاں کیوں آئے ہو؟ کہا امیر المومنین ابا جان, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اتنے بڑے ہمارے جو ہے امیر المومنین ہیں, آپ کے پاس رعایا ہے, سلطنت ہے, آپ اپنا تھوڑا سا رہن سہن ٹھیک کر لیں. تو غصے میں آ کر بیٹھ گئے. کہا کس نے تمہیں یہ بات دے کر, یہ مشورہ دے کر میرے پاس بھیجا؟ مجھے یہ بتلاؤ کس نے بھیجا؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. کہا ہمارا ایک ساتھی تھا جو کائنات میں سب سے عظیم تھا, جس جیسا کوئی نہیں تھا. اگر وہ اشارہ کرتا احد کا پہاڑ سونا بن کے اس کے پیچھے چلتا, لیکن فقر و فاقے میں غربت میں زندگی گزار دی ہے. وہ چلے گئے, میرا بھائی اس مسند پر آیا, وہ بھی اسی طرح چلا گیا, میں اس مسند پر ہوں, میں بھی اسی طرح چلا جاؤں گا. پھر اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا اور ام المومنین سیدہ عائشہ سے مخاطب ہو کر کہا آپ دونوں تو گھر کی ہیں, گھر والی ہیں, آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلائیں کیسے رہتے تھے. فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کھانا کھاتے, رات کا پھر نہیں کھاتے تھے. ایک مرتبہ ٹیبل پر ٹپائی پر کسی نے کھانے کے لیے جو ہے گھر میں ام المومنین میں سے کھانا رکھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ترامی اٹھائی اور نیچے بیٹھ کے کہا میں نیچے بیٹھ کر کھانا کھانا پسند کرتا ہوں. کہا آپ میں سے ہی ام المومنین میں سے جو ہے بستر کی وہ جو چادر تھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو ٹاٹ تھا اس کو جو ہے چورا کر کے بچھایا, تو صبح پوچھتے ہیں کہ آپ نے میرا بستر تبدیل کر دیا. کہا نہیں یا رسول اللہ, اس کی طے جو تھی بنائی تھی. کہا اس کو پہلی حالت پر چھوڑ دو, اس لیے کہ مجھے صبح اٹھتے ہوئے پریشانی ہوئی. تو جب وہ اس دنیا میں اس طرح رہے تو میں شاہانہ مزاج کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں؟ آپ بتاؤ, میں اس جو ہے نبی علیہ السلام کی اپنے بھائی کی پیروی کرتے ہوئے یہاں پہنچا ہوں. اور ایسی بات نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ساریہ صحابی ہیں, دمشق کے اندر جنگ لڑ رہے ہیں, اور مدینہ منورہ منبر رسول پر حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں, صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے خطبہ سن رہے ہیں, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ کو مخاطب کر کے کہا یا ساریہ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے سے تمہارے اوپر ایک لشکر جو ہے حملہ کرنے والا ہے. صحابہ پریشان ہوئے کہ ساریہ تو جنگ پر ہیں, یہ کیا وجہ ہوئی, یہ کیوں انہوں نے کہا. 3 ماہ بعد جب جنگ ختم ہوئی حضرت ساریہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں, اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم دریافت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی. حضرت ساریہ فرماتے ہیں کہ ہم سو رہے تھے, ہماری آنکھیں لگ گئی تھی, حضرت عمر کی آواز ہمارے کان میں پڑی یا ساریہ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو. یہ عمر بن خطاب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کی حرمت کا فتویٰ دیں. حضور نے فرمایا اللہ کے حکم کے بغیر میں کچھ نہیں کہتا. ابھی یہ بات چل رہی تھی, حکم نافذ ہو گیا, شراب حرام ہے, اور کہ پردے کا حکم آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی, قرآن نازل ہو گیا.
یہ عمر بن خطاب ہیں جو آج پہلی محرم الحرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر زخمی پڑے ہیں، بے دردی سے زخمی۔ صحابہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، گھر لے کر گئے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے زخم کتنا ہے، اور زخم پتہ ہے کتنا لگا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ اور پانی پلاتے تو وہ پانی اور دودھ آنتڑیوں سے باہر نکل کے بہتا تھا، وہ جو ہے دودھ۔ کربلا کی تاریخ کو اگر دیکھیں، دنیا کے اندر ایسا بڑا المیہ کہ ایک گھر کے لوگوں کو ایک دم ذبح کیا گیا، لیکن یہ سبق کہاں سے پڑا، یہ سبق ملا کہاں سے؟ ہمیں صحابہ اور اہل بیت میں تضاد بتایا جاتا ہے کہ صحابہ اہل بیت الگ ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، تاریخ دانوں نے جھوٹ بولا ہے۔ اگر آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو گے تو پہرے پر کھڑے ہونے والے حسنین کریمین ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں۔ اگر آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو گے تو حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر کے گھر میں بحیثیت بیوی ہے۔ آپ حضرت ابو بکر کو دیکھو گے تو حضرت علی شانہ بشانہ ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم اپنے سر کے تاج، اپنی دستاریں اہل بیت کو سمجھتے ہیں، اور وہی دستاریں صحابہ اکرام ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں کا سرما صحابہ اکرام اور اہل بیت کے پاؤں کے نیچے والی آنے والی مٹی کو سمجھتے ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت الگ نہیں ہیں، کوئی صحابہ اور اہل بیت کو جدا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں رکھا ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، یہ تو بتاؤ کہ میرے قتل کے بیچ کوئی مسلمان تو شامل نہیں ہے، اور میرے دنیا پر سے چلے جانے تک اس سے بدلہ نہیں لینا، اور آج بدلے کی بھاونا میں جلتا ہوا ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے، جو اپنے آپ کو خوددار اور عزت دار کہتا ہے کہ میری ایگو کو ٹھیس پہنچی ہے، میری انا کو ٹھیس پہنچی ہے، اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے مجھے سلام نہیں بلایا، میں اس بنا پر اس کے ساتھ رشتہ ناتا سلام نہیں کروں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، صحابہ اہل بیت، ان کی زندگیوں کے بیچ ایسی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ حضور کے چہرے پر تھوکا گیا، صحابہ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، اہل بیت کا پانی بند کر دیا گیا، لیکن کسی نے یہ سبق نہیں پڑھایا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا گیا اور ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ مکہ فتح ہوا اور صحابی کسی نے یہ اعلان کیا، الیوم یوم الملحمہ، آج مکہ فتح ہو گیا ہے، آج مسلمانوں کا دن ہے، آج ہم ان کو پوچھیں گے جو ہمیں کعبے میں جانے نہیں دیتے تھے۔ تو حضور نے یہ بات سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس سے جھنڈا بھی فتح کا واپس لو، اور اس کو یہ کہو کہ یہ جھنڈا دے اور یہ اعلان کرے، الیوم یوم المرحبہ، معاف کرنے کا دن ہے۔ عتبہ کے گھر جو چلا گیا معاف، شیبہ کے گھر میں جانے والا معاف، ابی بن خلف کے گھر میں جانے والا معاف، ابو جہل ابو لہب کے گھر میں پناہ لینے والا معاف، جو کائنات میں سب سے بڑے حضور کے دشمن تھے۔ یہ تو تاریخ، یہ سبق ہے جو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمذ ہو کر پڑھ کر آئے تھے۔ بیٹے عبداللہ بن عمر نے گود میں رکھا ہوا، ایک دم آخرت کا وہ جو خوف دل میں پیدا ہوا، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے بیٹے کو کہا، اور مجھے اٹھاؤ اور زمین پر رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے گود سے اٹھایا اور اپنی پنڈلی پر حضرت عمر کا سر رکھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے سے کہا، تجھے سمجھ نہیں آتی؟ میں نے کہا زمین پر رکھو، اور زمین پر سر رکھا، اور سر رکھنے کے بعد اپنے چہرے کو زمین پر رگڑ کر کہنے لگے، اے خطاب کے بیٹے عمر، اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا تو تیرا کیا ہوگا؟ کون عمر بن خطاب کہ جس کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے؟ کون عمر بن خطاب جو شہید محراب رسول؟ کون عمر بن خطاب جس کی منشا پر قرآن اترے؟ کون عمر بن خطاب کہ جس کو حضور نے فرمایا، لو کان بعد النبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا اگر تو عمر ہوتا۔
یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے تجھ پر رحم نہ کیا تو تیرا کیا بنے گا؟ اور پھر سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ساتھی نے عبداللہ بن عمر کو بھیجا اور کہا عبداللہ جاؤ اماں سے کہو کہ عمر بن خطاب یہ چاہتا ہے کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے پاؤں میں جگہ مل جائے۔ جب یہ پیغام لے کر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت اماں کے حجرے میں پہنچے تو اماں رو رہی تھیں بیٹھے ہوئے، کہا میں یہ چاہتی تھی کہ اپنے شوہر اپنے بابا کے ساتھ اس جگہ میں جو ہے آرام کروں، لیکن مجھ سے زیادہ حق رکھنے والا اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ واپس آئے، کہا اجازت ہے دفن کرنے کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں نہیں، شاید میری حیا اور شرم رکھنے کی بات پر ام المومنین سیدہ اماں عائشہ نے یہ بات کہی ہو، جب میں دنیا سے چلا جاؤں میرا جنازہ لے کر جو ہے اماں کے حجرے پر رکھنا اور پھر اجازت طلب کرنا، اگر اجازت مل گئی تو پھر دفن کرنا ورنہ بقی کے اندر دفن کر دینا۔ وہاں گئے، رکھا، اور جب قبر کھودی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بڑے بے ساختہ الفاظ میں کہی، عمر اس جگہ کا حقدار تجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا، عمر تجھ سے زیادہ حقدار اس جگہ کا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ جب روح قبض ہونے لگی تو تکلیف بڑی اور چہرے کا رنگ جو ہے زرد ہوا، تو حضرت علی اور حضرت حسن ساتھ کھڑے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، تو کہنے لگے عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ علی رضی اللہ تعالی نے پوچھا، کہا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہا نہیں نہیں، موت سے نہیں ڈرا ہوں، بعد الموت سے خوف ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، حکمران ہوں۔ انسان ایک فرد کا ذمہ دار ہو، انسان ایک فرد کا حاکم ہو، ایک گھر کا ہو، ایک قبیلے کا ہو، ایک گاؤں کا ہو، خاندان کا ہو، برابر کے حقوق اس کے ہیں، کسی کا حق نہیں مار سکتے۔ کہا اس کا بعد الموت کا جو ہے خوف ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، عمر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا کہ عمر تو جنتی ہے، اور ہم نے کئی بار دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے آتے تھے تو حضور فرماتے تھے میں ابو بکر اور عمر قیامت کے دن اسی طرح کھڑے ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حوصلہ کیا اور پوچھنے لگے، علی قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس بات کی گواہی دے دو گے؟ ہر آدمی اس بات کو سمجھے کہ عاجزی کیا ہے، خوف کیا ہے، درد دل کیا ہے۔ کہا آخرت میں اس کی گواہی دے دو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی اس کی گواہی دوں گا اور میرا بیٹا حسن بھی اس کی گواہی دے گا۔ کون صحابہ کو، کون اہل بیت کو الگ کر سکتا ہے؟ یہ ایک جماعت ایسی تھی، یہ گلدستہ تھا، یہ ایک گلدان تھا، یہ ایک باغ تھا جس میں ہر لگنے والا پھول نمایاں نظر آتا تھا۔ صحابہ کا قد اپنی جگہ بلند، صحابہ اہل بیت تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن اہل بیت ہیں، اور صحابہ اور اہل بیت ایک تھے، وہ ایک گھر کے تھے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 گن کے بتلائے جن میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، فرمایا ان کے ساتھ بغض رکھنے والا قیامت کے دن اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ان کے ساتھ بغض رکھنے والا اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اتنی بڑی ہستی کی جو ہے شہادت اور اس دنیا سے جانے پر اس سال کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی سال کا آغاز نبی علیہ السلام کے گھر کے 72 لوگوں کو ذبح کر کے آغاز ہوتا ہے۔ یہ سال جو ہے خوشیاں منانے کے لیے نہیں ہے، یہ سال محفلیں سجانے کے لیے نہیں ہے، عیاشی کے لیے نہیں ہے، مبارکباد دینے کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ دیکھیں اس سال کی جب ابتدا ہوئی تو اس سال کے بیچ رہنے والے لوگوں نے کیا کیا، کس طرح وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جانیں دے کر چلے گئے، اپنا خون بہا دیا،
اس گلشن کو سینچنے کے لیے۔ اس کی وجہ سے میں اس منبر پر بیٹھ کر آج بولتا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، یہ اس جماعت کی وجہ سے ہے جنہوں نے منعن نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہم تک پہنچائے ہیں، وگرنہ دین اکمل اور مکمل ہم تک نہ پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کی محبت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو شاد و آباد رکھے۔ میں بھی یہاں ہی پڑھا، یہیں سے اٹھا، یہ میری سعادت ہے کہ آج جو ہے اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر لب کشائی کرنے کا موقع ملا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے لیے دیر دور تک کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔